آج کا میرا عنوان ہے اکابرین دیوبند کے عقائد اور تعلیمات ان کی تصانیف کے آئینے میں۔ آج میں نے جن صاحب کا انتخاب کیا ہے وہ ہیں رشید احمد گنگوئی صاحب۔ یہ صاحب مولانا قاسم نانوتوی کے دوست تھے اور انہی کے ساتھ مل کر انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی۔ قاسم نانوتوی صاحب کا انتقال تو 1869 میں ہو گیا، اس کے بعد 30 سال تک یعنی 1908 رشید احمد گنگوئی صاحب دارالعلوم دیوبند کے صدر رہے۔ ناظر احمد گیلانی صاحب کہ قاسم نانوتوی صاحب کے میں شان ولایت کا رنگ غالب تھا اور مولانا رشید میں شان نبوت کا۔ اس کا مطلب کیا ہے آپ کسی دیوبندی سے پوچھ لیں۔ فرماتے ہیں کہ مرید کو یقین کے ساتھ یہ جاننا چاہیے کہ شیخ کی روح کسی خاص جگہ میں مقید و محدود نہیں، یعنی 24/7 آپ کے ساتھ ہے، وہ چاہے آپ کتنی دور بھی رہیں، شیخ کی روح آپ کے ساتھ رہتی ہے، مگر اس کی روح آپ کے ساتھ ہے اور ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہے۔ ہر وقت پیر کی یاد رکھیں اور دلی تعلق اس سے ظاہر ہو اور ہر وقت اس سے فائدہ لیتا رہیں۔ شیخ کو اپنے دل میں حاضر کر کے زبان حال سے اس سے مانگے، پیر کی روح اللہ کے حکم سے ضرور مدد کرے گی۔ گنگوئی فرماتے ہیں پیر کا مریدوں کے پاس حاضر و ناظر ہونا، مرید کا تصور شیخ میں رہنا، پیر کا حاجت روا ہونا، مرید خدا کو چھوڑ کر اپنے پیر سے مانگے، پیر مرید کو القا کرتا ہے، پیر مرید کے دل کا حال جانتا ہے۔ گنگوئی امداد اللہ مہاجر مکی سے بیعت تھے۔ 1899 میں امداد اللہ مہاجر مکی کا جب انتقال ہوا، رشید احمد گنگوئی اپنے شیخ کو یاد کر کے فرماتے تھے ہائے رحمت اللہ العالمین، ہائے رحمت اللہ العالمین۔ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اس کی ایک مثال، ایک صاحب حاجی صاحب تھے، ان کی کسی دوست کی زوجہ کی طبیعت خراب ہو گئی، مرنے کے قریب تھی، تو ان حاجی صاحب کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے جہاں پہ بیٹھے تھے وہیں سے کنٹیکٹ کیا ہے، یعنی اپنے دل سے رشید احمد گنگوئی کا خیال لیا، تو انہوں نے دیکھا کہ رشید احمد گنگوئی فزیکل فارم پہ وہاں پہ کھڑے ہیں۔ 3 روز تک ویسے ہی کھڑے رہے اور 3 روز تک انہیں کو گھورتے رہے، یعنی یہ حاجی صاحب 3 روز میں وہ جن کی طبیعت خراب تھی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، اور جیسی طبیعت ٹھیک ہو گئی رشید احمد گنگوئی پردے سے غائب ہو گئے۔ ماشاء اللہ، یہ تو ہندوؤں کا اوتار ہو گیا۔ تو کہتے تھے سن لو، حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور بقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پہ، یعنی آپ میرے فالو کریں آپ ہدایت پائیں گے، یعنی قرآن و حدیث کی سیرت کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے تھے، جیسا ان کا شیخ امداد اللہ مہاجر مکی رہتا تھا، جو کہتا تھا کہ ساجد و مسجود، عابد و معبود کوئی فرق نہیں، خدا جو ہے نا خود انسان کے دل میں رہتا ہے، خدا کا جو یعنی علیحدہ وجود ہی نہیں ہے۔ ویسے کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے، اور جو میں ہوں وہ تو ہے اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے، یعنی ہم دونوں ایک ہی ہیں۔ کہ یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا کہ جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تو ہے اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ کہ پہلے شیخ الحدیث تھے، مگر حدیث کو حنفیت کی دفاع کے یعنی اس کے ڈیفنس میں حنفیت کو صحیح ثابت کرنے کے انداز سے پڑھاتے تھے، صحیح ثابت کرنے کے لیے اس کے دفاع میں سب سے پہلے قدم رشید احمد گنگوئی نے اٹھایا، یعنی قادیانیت کو جو بانی ہے۔ اس کا انتقال 1908 میں ہوا اور یہ صاحب کا بھی 1908 میں ہوا۔
ہوئی نے مرزا قادیانی کے تعلق سے کہا، ہاں، کام تو یہ شخص اچھا کر رہا ہے مگر پیر کی ضرورت ہے، ورنہ گمراہی کا 1891 میں فتح الاسلام لکھ کر مثل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس وقت بھی گنگوئی رشید احمد گنگوئی نے اس کی تکفیر نہیں کی۔ رشید احمد گنگوئی یا خلیل احمد سہارنپوری، یہ لوگ صوفی اور متعصب حنفی تھے۔ ان کا زندگی کا مقصد یہ تھا کہ حنفیت کو آگے پھیلائیں، مخلف تھے، مخلط تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تقلید سے محفوظ رکھے، آمین۔